بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حدثني عيسى بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال دخلنا على معاوية رضي الله تعالى عنه فنادى المنادي بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية اللہ اکبر الى آخر الحدیث۔ حضرت عیسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی الفاظ کو دہرایا، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں انہوں نے بھی یہی کہا اللہ اکبر۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کلمہ اسی طریقے سے دہرایا۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی الفاظ کہے۔ پھر جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کے کلمات کہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا ہاکذا سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اور یہ جو کلمات میں نے دہرائے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے سنے ہیں، لہذا جیسے میں نے سنا ہے ویسے اب میں تم کو بتلا رہا ہوں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں صدقت و بررت، یہ کلمات کہنا چاہیے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس روایت سے متعلق چند معروضات اور گزارشات عرض کرنی ہے۔ حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان یہ شعائر اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ اسلام کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں جن سے اسلام کا پتہ چلتا ہے ان میں سے ایک ہے اذان، اور اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اذان کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، قولی طور پر اور فعلی طور پر۔ کیا مطلب دونوں کا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ صرف زبانی جواب دے گا، یہ ہے قولی جواب۔ ایک آدمی باہر ہے، اذان سن رہا ہے، اس کے لیے اذان کا جواب دینا دو طریقے سے دینا ضروری ہے۔ ایک تو اذان کا یہ جواب جو ابھی ہم نے پڑھا اور سنا یہ قولی جواب، اور دوسرا فعلی جواب۔ فعلی جواب کا معنی یہ ہے کہ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ عملی طور پر نماز کے لیے قدم بڑھاؤ۔ اذان کا اصل جواب یہ ہے کہ جب تم باہر اذان کی آواز سن رہے ہو تو جیسے ہی تمہارے کان میں اذان کے کلمات پڑھیں تو ہر چیز چھوڑ دو، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لو۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں جن کی فقہ میں البحر الرائق مشہور ہے کئی جلدوں میں، اور کوئی بڑے سے بڑا مفتی ایسا نہیں کہ جس کو اس کتاب کے دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ جب وہ راستے میں اذان کے کلمات سنتے یا حضرت عائشہ اذان کے کلمات سنتی تو اسی جگہ کھڑی ہو جاتی اور جس کام کو کر رہی ہوتی اس کام کو چھوڑ دیتی، اذان کا جواب دیتی۔ تو یہ اذان کا جواب دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہم آج اس میں حد درجے غفلت میں مبتلا ہیں، باہر جو آدمی ہے میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں
جو مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن ان کی جو گپستان ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جی جو گفتگو چل رہی ہے مجال ہے کہ وہ اپنی گفتگو، یہاں تک کہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو اب تلاوت کا سلسلہ موقوف کر دینا چاہیے. تلاوت کا سلسلہ موقوف کر دینا چاہیے. مطالعہ کر رہا ہے، ظاہر ہے قرآن سے پڑھ کر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے. جب قرآن کریم کی تلاوت پر یہ مسئلہ ہے تو دین کی، اب ہمارے ہاں یہ طلبہ ہیں، اذان ہوتی ہے، آپ درس حال دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، نہ کوئی بتانے والا ہے نہ بیچاروں کو پتا ہے. وہی گپیں ہانک رہے ہیں، وہی گفتگو چل رہی ہے، وہی باتیں ہو رہی ہیں. اذان بھی ختم ہو گئی، نماز بھی کھڑی ہو گئی، لیکن بس اللہ تعالیٰ رحم کرے میں اس میں مزید زیادہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں، پھر یہ بیچارے مدرسے والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اچھا جی، تو میں نے کہا کہ دو طریقے سے جواب دینا ہے، قولی اور فعلی. جو مسجد میں، ظاہر ہے کہ اذان کے بعد تو اس کے ذمے اب کوئی اور کام ہے ہی نہیں، اس کے ذمے تو اب یہ جو مسجد میں ہے کہ اذان کے کلمات کا سکون کے ساتھ جواب دے، اور جواب دینے کے بعد نماز کی طرف پیش قدمی کرے، صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھے، تحیۃ المسجد ہے، دیگر سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہیں، قرآن کی تلاوت ہے وغیرہ وغیرہ، ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ایسے بڑی غفلت ہے. اور اگر باہر کوئی آدمی ہے جو مسجد سے باہر ہے اور دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے تو اذان کے کلمات جب اس کے کان میں پڑیں تو جس وقت جو کلمہ وہ سن رہا ہے اور جس حالت میں ہے وہ کام اسی وقت چھوڑ دے، اسی وقت وہ کام چھوڑ دے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں بات میری ذرا سی شاید 1 آدھ منٹ لمبی ہو جائے اور ابھی بات پوری نہیں ہوگی، بس یہ بات کر کر میں بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی اس بات کو میں کل مکمل کروں گا. ایک بات میں یہاں ذکر کر دوں کہ اذان کا جواب دینا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اس کا کیا اجر اور کیا مقام ہے، کیا ثواب ہے، آدمی حیران ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا ان کا انتقال ہوا، پوچھا حضرت پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے آپ کی گزری ہے، دین کا کام کرتے کراتے آپ کی زندگی گزری ہے، بتائیے کیسا رہا؟ فرمایا کہ بھئی معاملہ تو وہاں کا بڑا سخت ہے، معاملہ وہاں کا بڑا سخت ہے، بس اللہ نے آسانی فرما دی. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دیا. لیکن ہمارے سامنے جو لوہار رہتا تھا وہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. ہمارے سامنے جو لوہار رہتا تھا، اب آپ بتائیے، لوہار نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ مفتی، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مورخ، نہ فقیہ، کچھ بھی نہیں، ایک عام آدمی جیسے عام لوگ ہوتے ہیں. بیچارے کو دین کا بھی بس موٹا موٹا علم ہوگا اور دن بھر کام جو ہے وہ لوہا کوٹ رہا ہے. فرمایا کہ ہم سے تو وہ آگے گزر گیا. تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دونوں میں موازنہ کیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف ایک لوہار جو دن بھر لوہا کوٹ رہا ہے اور اپنا پیٹ پال رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. تو یہ جو صاحب تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا، کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو یہ لوہار رہتا تھا، رات جب ہوتی تو یہ آخری شمع تہجد کے لیے اٹھ کر اپنی چھت پر کھڑا ہو جاتا. گرمیوں کے دن ہوتے تھے اور ایسا تیر کی طرح کھڑا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے راز و نیاز کر رہا ہوتا تھا اور یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ کاش کہ میرے پاس کچھ اور وقت بھی ہوتا تو جس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تہجد پڑھ رہے، میں اس سے زیادہ تہجد پڑھتا. اور حضرت نے اس کا تذکرہ کیا گھر میں. دوسرا، لوہار کی بیوی نے ایک اور بات بتائی. اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوہا کوٹتا رہتا تھا اور لوہا کوٹتے کوٹتے مثال کے طور پر اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہے. ہتھوڑا اوپر اٹھاتے ہیں نا مارنے کے لیے، ضرب مارنے کے لیے. تو جیسے اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوتا اور اتنے میں مؤذن اذان دیتا اور وہ کلمات اس کے کانوں میں گزرتے تو اس ہتھوڑے کو وہ نیچے مارنا پسند نہیں کرتا، پیچھے پھینک دیتا. پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
हथौड़ा, जब अजान की आवाज सुनी तो ये इतना नहीं कि एक ज़र्ब में और मार लूं, बल्कि उस हथौड़े को पीछे फेंक देता और नमाज के लिए चल देता। तो अल्लाह ताला ने मकाम क्या अता फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया एक आम आदमी। तो इसलिए इस सिलसिले में हमसे बड़ी कोताहियां होती हैं, हमें इस कोताही को दूर करना चाहिए। अजान के जब कलिमात कान में पड़े तो हर काम को छोड़ देना चाहिए अदब और एहतराम के साथ। और घरों में भी खवातीन को बताना चाहिए कि वो सर पर दुपट्टा रखें, अदब और एहतराम के साथ जो है अजान के कलिमात का जवाब दें, और उसके बाद दुआ पढ़ें। वो दुआ क्या है और उस दुआ में खास बात क्या है, वो बात मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा। दुआ पढ़ें, और अजान के बाद, दुआ के बाद अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं, और बड़ी अजीब व गरीब वो दुआ है। तो बहरहाल हमें इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए, और जैसे ही अजान हो फौरन नमाज की तैयारी में मशगूल होना चाहिए, और हर तरह का दुनिया का काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।